نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں آج پاکستان میں 20ویں شب ہے اور کل سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اعتکاف کریں گے، 10 دن کا سنت اعتکاف۔ مدینہ منورہ میں آج 21ویں شب ہے، یعنی پہلی طاق رات۔ آپ سے منگل اور بدھ 2 دن سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ رمضان میں اس میڈیا ٹیم کے کہنے پر ایک رات خاص موضوع پر گفتگو کی رکھی گئی۔ آج ذکر کروں گا مولائے کائنات، مولائے غمگسار، حیدر کرار، برادر و داماد رسول، زوج بطول، امیر المومنین، امام المتقین، شہنشاہ ولایت، امام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا علی المرتضی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا 21 تاریخ ماہ رمضان کی ان کا یوم شہادت ہے۔ اس سے پہلے ذکر کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا 19 رمضان، یہ جو دن گزرا یہ یوم وصال ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی ہمشیرہ کا، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں۔ پہلی شہزادی حضرت سیدہ زینب، دوسری حضرت سیدہ رقیہ، تیسری حضرت سیدہ ام کلثوم اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی اعلان نبوت کے 7 برس کے بعد ان کی ولادت بتائی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے نکاح میں آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب والوں نے ان کو بہترین جوڑا قرار دیا۔ بہت نبی پاک کے حسن سے بھی حصہ ملا تھا، جمال و کمال سے بھی حصہ ملا تھا۔ میرے نبی کا خون ہے، ان کی شہزادی ہیں، ان کو بہت پیاری۔ بدر کی جب جنگ کا سفر شروع ہوا تو انہیں اس وقت بیماری نے آ لیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ وہ وہیں رہیں، ان کی تیمارداری کریں، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بدر سے واپس تشریف لائے، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ 2 ہجری رمضان المبارک 19 تاریخ بتائی جاتی ہے ان کی تدفین ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے بقیع الغرقد، جس کو ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اس میں یہ 4 شہزادیاں آرام فرما ہیں۔ 3 شہزادیوں کی قبر ایک جگہ ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر الگ ہے۔ ان کے قدموں میں حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق آرام فرما ہیں، اور ان کے قریبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو الفاضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما آرام فرما ہیں۔ اسے قبہ اہل بیت کہا جاتا تھا۔ یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے، ان مقدس ہستیوں کے مزارات گرائے گئے، قبے جو بنے ہوئے تھے وہ ختم کیے گئے، اور ان کی قبروں کے وہ جو عمارت بنی تھی قبر کے اوپر وہ بھی سب ختم ہو گئی۔ اب قبروں کے نشان باقی ہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی چیزیں سنبھال کے رکھی جاتی ہیں کہ بادشاہ کہاں اترا، کہاں رکا، وہ جگہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ مقدس نشانیاں، یہ بابرکت جگہیں مٹا دی گئیں۔ جنت المالا میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کتنا پیارا گنبد تھا، وہ بھی ڈھا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی محترمہ جب وفات پا گئی، حضور نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ تو جب نبی کی شہزادیاں نور ہیں تو خود نبی نور کیوں نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں ملتی ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے، مگر ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی کہ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، بڑی شان والی ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں تو وہاں ان کے ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، مگر وہ سیدہ رقیہ کی وفات کے 2 برس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ کم سنی میں ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ یہ مقدس خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر پر جا کر دعا فرمائی تھی ان کے لیے، اور ان کے بارے میں حضور کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ اب ذکر ہے مولائے کائنات کا۔ لفظ مولا پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں سورہ بقرہ کے آخر میں انت مولانا، نا ضمیر جمع ہمارا مولا، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ ہوا مولانا آگے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، مگر ہم تو ہر داڑھی والے کو بھی مولانا کہتے ہیں، تو حضرت علی کو مولا کہنے پر اعتراض کیوں؟ قرآن میں آیات موجود ہیں، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے، اور جو نیک ایمان والے ہیں وہ مولا ہیں۔ قرآن میں بالکل بیان موجود ہے، اور ان کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے تو اس کا ہم اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں کرتے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔
جس کسی کو اعتراض ہو اس کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، آیات قرآنی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اعتراض سے بچنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، وہ کثیر العیال تھے، حضور نے ان کا ایک بیٹا لے لیا، ایک حضرت جعفر نے جو انہوں نے لے لیا، تو یہ اس طرح پالا گیا تھا۔ حضرت حمزہ نے واضح رہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اول یعنی اولین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کی ظاہری عمر 8 یا 10 برس بتائی جاتی ہے، یعنی جو شروع میں ایمان لائے حضرت ابو بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر، کم سن افراد میں حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہم۔ نبی پاک کی شہزادیاں بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ ایمان لائی تھیں، اور حالانکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، ان کے بارے میں کوئی اور تصور نہیں، مگر وہ بھی ایمان لائی تھی۔ یہ کون ہستی ہے؟ میں نے آپ کو رشتہ بتا دیا، نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوئے، اور سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، نبی پاک کے قریبی بھی ہیں، اور نبی پاک کی قرابت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ خود نبی پاک نے ان کا نام لیا ان لوگوں میں جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کچھ ارشادات آپ کو سناؤں گا۔ بخاری میں، مسلم میں، احمد میں اور ترمذی میں ارشاد موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مولا کائنات نے عرض کی، حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں بہادر ہوں، لڑنے والا ہوں، تو مجھے دشمنوں کے سامنے خدا داد قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے، سوائے نبوت کے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ فرماتے آخری الفاظ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو شاید لوگ کہتے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام نبوت کا حوالہ دیتے، تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا بس میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، اسی طرح تم میرے لیے ہو، میرے قریب ہو، میرے پیارے ہو، اور یہ یاد رہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت مدینہ منورہ میں ہی رہنے دیا۔ اگلی حدیث سناؤں گا، یہ ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی یعنی مددگار اور پیارا ہے۔ علی مجھ سے ہے،
میرے خاندان سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور میں علی سے ہوں کہ علی میں جو کمال ہے وہ میرا ہے، میری وجہ سے ہے، میرے فیضان سے ہے، علی سے جو ظاہر ہوگا وہ میرا ہی کمال ہوگا۔ اور ساتھ میں فرما دیا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واضح کر رہا ہے کہ مومن وہی ہے جو مولا علی کو ولی مانتا ہے، انہیں اپنا پیارا مانتا ہے، مددگار مانتا ہے۔ جو میں نے مولا کے لفظ کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا، انشاءاللہ وہ بھی ذکر ابھی آئے گا، لیکن پہلے ایک حدیث اور، یہ المستدرک میں بھی ہے، الریاض النظارہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ان کے بارے میں یہ بڑی معتبر کتاب، اس میں تمام احادیث روایات جمع ہیں، اس میں بھی یہ روایت موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہنا مانا، میری فرما برداری کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرآن میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع علیا، اور جس نے علی کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، حضور فرماتے ہیں اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصا علیا فقد عصانی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کتنا پیارا ارشاد ہے، یہ سمجھدار غور کریں اس پہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث مستدرک میں بھی ہے، الریاض النظرہ میں بھی ہے، استیعاب میں بھی ہے، تفسیر ثعلبی میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے۔ من احب علی فقد احبنی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جس نے علی سے پیار کیا اس کو محبوب رکھا، اس نے مجھ کو محبوب رکھا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا۔ سیدھے سیدھے معنوں میں ہو گیا کہ حضرت علی کی محبت حضور کی محبت، اور حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت۔ فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ کتنے واضح اور پیارے ارشادات ہیں، مولا علی کی شان کو بھی واضح کرتے ہیں، ان کے مقام کو بھی واضح کرتے ہیں، نبی سے ان کی قرابت کو بھی واضح کرتے ہیں، نبی سے ان کے بہت زیادہ تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اب سن لیجئے وہ بات میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ایک جگہ ہے غدیر خم، وہاں حضور قیام پذیر ہوئے۔ کچھ لوگ اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ باتیں جو تھوڑا سا اعتراض والی یا شکایت والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ میں اور 2 مرتبہ فرمایا
تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز، پیارا اور بہتر ہوں؟ سب نے کہا بلا شبہ آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ پیارے ہیں، جان سے زیادہ عزیز ہیں اور بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، تو فرمایا اے اللہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، مولا کے معنی دوست کے، پیارے کے، مددگار کے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار، جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اس کا پیارا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب مجھے بتائیں حضور کس کے مولا نہیں ہیں؟ ساری کائنات کے مولا ہیں، اور حضور خود فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ تو میں اگر مولائے کائنات کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، وہ ہم سب کے پیارے ہیں، وہ ہم سب کے مددگار ہیں، وہ ہم سب کے دوست ہیں۔ اس واقعے کے بعد فقال لہو ہنیئا، یا ابن ابی طالب، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، تم صبح و شام خوش رہو اور تمہیں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو، تم سب کے مولا ہو۔ مومن و مومنہ کا لفظ حدیث میں ہے کل مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اس حوالے سے یہ مسند احمد میں اور مشکات میں روایت موجود ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لفظ مولا کے معنی کہیں بھی خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ پیچھے آنے والے کو یا نائب کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، یعنی انہیں خلیفہ بنایا جا رہا تھا، تو لفظ خلیفہ مولا کا معنی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر فرمانا ہوتا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا، تو کیا نبی پاک کو کوئی روکنے والا تھا؟ یا وہاں جتنے تھے وہ سمجھنے والے نہیں تھے؟ تو جو لوگ اس واقعے سے یعنی معنی لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ خود حضرت علی کو معنی معلوم نہیں تھا؟ حضرت علی پر یہ کتنا بڑا اعتراض ہوگا، کیا انہیں سمجھ نہیں تھی؟ تو واضح رہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بالکل غلط۔ اب آپ کہیں تو میں آپ کو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی جب یمن کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند صحابہ کے ساتھ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ لینے کے واسطے یمن بھیجا۔ حضرت علی نے وہاں پہنچ کر وہ خمس 5واں حصہ نکال لیا۔ اس میں لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ ایک لونڈی جو سلیو تھی، حضرت علی نے اس کو اپنی صحبت سے نوازا۔ بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری،
انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے اس کا ذکر کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ کچھ لوگوں کے دل میں ذرا سا کچھ آیا تھا اعتراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ آگے چل کر یہ بات کہیں کوئی ایک الگ موقف نہ بن جائے، لوگ عداوت و دشمنی میں اس کو نہ بدل دیں، تو آپ نے خاص طور پر اعلان فرما دیا کہ حضرت علی کے ساتھ محبت رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے۔ اب لفظ مولا کا معنی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کی یہ کتاب سفینہ نوح، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اس میں تفصیل پڑھ لیجئے گا، انہوں نے اس میں تمام مسائل کو لکھ دیا ہے۔ اب ایک حدیث آپ کو اور سنانی ہے مولا کائنات کے بارے میں۔ اس حدیث کو سب لوگ بڑے دھیان سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مسلم شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے اور اسد الغابہ میں بھی موجود ہے۔ فرمایا لا یحبنی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ بہت توجہ سے سنیں کہ حضور نے فرما دیا حضرت علی سے کہ اے علی، تجھ سے محبت رکھے گا مومن اور تجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ مولا علی کسوٹی بن گئے، پہچاننا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، ذکر علی کیجئے، ایمان والا خوش ہوگا، اس کا چہرہ کھلے گا، اسے حضرت علی کی شان سے خوشی ہوگی، اور جس کے بل پڑ جائیں چہرے کا رنگ بدلے وہ منافق۔ تو حضرت علی کی ذات کسوٹی بن گئی، وہ کیا شان رکھتے ہیں نبی پاک نے واضح فرما دیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت، برادرہڈ، بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، دو صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، تو حضرت علی رونے لگ گئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اندازہ کیجئے کیا شان ہے مولا علی کی، حضور خود ارشاد فرما رہے، کتنی محبت تھی حضرت علی سے، ذرا یہ بھی سنیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا، اس میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتی میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، اے اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھوں۔ کتنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے۔ آج ان کی ذات کو کچھ لوگوں نے اپنا موضوع سخن بنا کر بحثیں کرنا شروع کر دی۔
ولی بن گئے یا علی کہنے والے، کون لوگ ہیں؟ اب یہاں میں اپنے ناظرین و سامعین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مزاج بن گیا کہ حضرت علی کا، اہل بیت رسول کا ذکر کرو تو کہتے ہیں رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا کہ حضرت علی یا اہل بیت کا ذکر صرف شیعہ کریں گے؟ حضور فرما رہے ہیں جو ان کو مومن نہ مانے، جو ان کو ولی نہ مانے وہ مومن ہی نہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے وہ مومن ہی نہیں۔ اور آج کہا جائے کہ نہیں جی ان کا ذکر کرنے والا شیعہ، یہ کہاں سے نکال لی بات آپ نے؟ ہر ایمان والا جو سچا مومن ہے وہ نبی پاک کی ہر نسبت سے پیار کرے گا، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، ازواج مطہرات سے بھی۔ اگر شیعہ رافضی کہلانے والے کو خاص ان کا کوئی انداز ہے وہ جانے، لیکن ان کی محبت، اہل بیت کی محبت تو سرمایہ ایمان ہے، ذریعہ نجات ہے۔ ان کا ذکر کرنے کو یا ان کے ذکر سے اپنے آپ کو روکنا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ ہم بڑی محبت سے ان کا ذکر کریں گے اور خوب کریں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی پاک کے اہل بیت کے بھی وفادار اور ان کے نوکر، ان کے بھی غلام۔ تو ہمیں دونوں پیارے ہیں، دونوں میں سے ہم کسی کی گستاخی، بے ادبی کسی صورت گوارا نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ آپ سن لیں۔ ایک اور حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، روایت فرماتی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور مستدرک میں بھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیا فقد سبنی، فرمایا جس نے علی کو برا کہا، معاذ اللہ گالی دی یا ان کے لیے غلط لفظ کہا، اس نے گویا مجھ کو برا کہا۔ تو جو لوگ حضرت علی کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں وہ نبی کو کتنی ایذا پہنچاتے ہیں اور وہ کیا ان کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ یہ مولائے کائنات حضرت علی نبی پاک کے پیارے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اب ہم اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں کیا؟ ان کا ذکر نہ کریں، ان کی بات نہ کریں؟ ہمیں تو بہت زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت رفض ہے تو دنیا جان لے، کائنات جان لے کہ مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ یاد رہے اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے۔ رفض میں کتنے حرف ہیں؟ رے، فے، ضاد، اردو میں کہہ رہا ہوں، عربی میں را، فا اور داد۔ ان کی ترتیب بدلیں، رفض کی فے پہلے لگا لیں تو فرض کا لفظ بن جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، فرض ہے۔ اور ہم کیا چھوڑ دیں یہ فرض صرف اس لیے کہ کچھ لوگ طعنہ دیں گے کہ شیعہ ہو گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کا ذکر بڑی محبت سے کیا جائے گا، ہاں وہ ذکر یا ایسا مبالغہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مبالغہ زیادہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ معصوم نہیں ہے، اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے فرشتوں اور نبیوں کی طرح، مگر کتنے محفوظ ہیں، کس شان کے محفوظ ہیں۔ میری زبان کیا اس لائق ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کروں؟ میں ان کا مقام نہیں پا سکتا، میں ان کے بارے میں کوئی ایسے، میرے پاس پورے لفظ نہیں ہے کہ ان کی پوری شان بیان کر سکوں۔ تو
تو پھر میں ان کے بارے میں کوئی غلطی کا تصور کروں، یہ میرے لیے، میرے ایمان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ معصوم نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جو چیز خطا نہیں ہے اس کو خطا بھی نہیں کہوں گا، جو غلطی نہیں ہے اس کو غلطی بھی نہیں کہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ نے سنا ہوگا، اس میں حضرت علی کی شجاعت کا ذکر بھی ہے اور ایک حضرت علی کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے۔ حدیث شریف ہے، مسلم میں ہے موجود، اور اس کے علاوہ بخاری میں غزوہ خیبر کا واقعہ۔ خیبر پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کے اوپر قلعہ بنا ہوا تھا، اس میں یہودی تھے، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے سے حملہ کرتے ہیں، تیر اوپر جاتا ہے، اس کی رفتار سست پڑ جاتی، اوپر سے تیر نیچے آتا ہے تو تیزی سے آتا ہے۔ آپ کے ہاں گریویٹیشنل فورس کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ حملہ کر رہے ہیں مسلمان، کامیابی نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک مرد کو عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اس مرد کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں، یعنی وہ محب اللہ، محب الرسول بھی ہے، اور محبوب اللہ اور محبوب الرسول بھی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات گزارنی مشکل ہو گئی، ساری رات ہم لوگ یہی دعا کرتے رہے، حضور میرا نام لے دے، حضور میرا نام۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد شمع رسالت کے پروانے ارد گرد جمع ہیں، نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں، کب یہ ہونٹ کھلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ ان کے پاس، ان کو آنکھوں میں آشوب یعنی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اب اس کو میں پتہ نہیں انگلش میں کیا کہوں، وہ آنکھوں پر تکلیف کی وجہ سے چل نہیں پا رہے، تو ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ، ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا وہ لعاب دہن پہلے پھیلا یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ نبی پاک کے لعاب میں کتنی برکت، اندازہ کیجئے، حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ قلعہ، حضرت صحابہ نے کہا حضرت علی سے ہم حملہ کر رہے ہیں، جب تک ہم قلعے میں داخل نہیں ہوں گے اور دو بدو لڑائی نہیں ہوگی، فتح نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے قلعے کے پاس جا کے جھنڈا گاڑ دیا، تو اس وقت کسی نے دیکھتے ہوئے، ایک یہودی نے پوچھا کون ہے یہ؟ جواب ملا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ چلا اٹھا، لوگوں تورات کی قسم ہم مغلوب ہو گئے۔ اس نے تورات میں پڑھا ہوگا غالباً۔ حضرت علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور اس کو ڈھال بنا لیا، صحابہ سے کہا داخل ہو جاؤ، سارے داخل ہو گئے اور لڑائی ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرما دی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو فاتح خیبر ہونا یہ مولا علی کا ایک اہم مقام اور ان کی شان ہے۔
اس دروازے کو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ جو فورٹ ہوتے ہیں، قلعے ہوتے ہیں، ان کے دروازے بہت بڑے بڑے اور وزنی ہوتے ہیں۔ بعد میں ایک روایت میں 40 ایک میں 80 صحابہ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت علی سے، آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ لیا؟ فرمایا میں نے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ اندازہ کیجئے، یہاں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں۔ مرحب جو پورے خیبر میں بڑا جنگجو بہادر شمار ہوتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اکیلا 1000 سے زور لگاتا ہے۔ اس کا نیزہ 3 من وزنی تھا جس سے وہ لڑتا تھا، 3 من وزنی۔ کیسا جنگجو ہوگا۔ چند بہادروں کے ساتھ وہ آیا اور حضرت علی کو دعوت مقابلہ اس نے دی۔ لشکر اسلام کے 2 سپاہی شہید ہو گئے تھے۔ یہ مرحب جوش انتقام میں آیا۔ اس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، آج کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ، یعنی لوہے کی ویسٹ کوٹ کہ اگر کوئی تیر مارے یا تلوار مارے تو جسم نہ کٹے، تو دوہری ڈبل پہنی ہوئی تھی۔ 2 خود رنگ ہوتا تھا لوہے کا، پہلے پگڑی باندھتے تھے اس پہ خود، پھر پگڑی باندھ کے دوسرا خود کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے۔ لوہے اور پتھر میں غرق، اتنا بڑا پہلوان کہلوانے والا، اور اتنا لیس تھا وہ ساز و سامان سے۔ اس نے آ کر کہا قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں بہت بہادر، یعنی میری بہادری کے چرچے پورے خیبر میں ہیں۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس پر وار کیا، آپ کی تلوار اس کے سر پر پڑی، خود کٹے، اس کا چہرہ کٹا، اس کی تمام جتنا لوہا پتھر پہنا تھا وہ کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، آپ کی تلوار کی نوک زمین میں جا لگی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پورے خیبر میں شور مچ گیا، خیبر میں کہ مرحب جیسے جوان کو اس شخص نے قتل کر دیا۔ خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے شجاع تھے۔ جنگ بدر میں 30 کافروں کو آپ نے قتل کیا تھا، 70 مارے گئے تھے نا، اس میں سے 30 یا اس سے زائد کو تو صرف اکیلے حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے یہ بڑا مشہور بیان آپ سنتے ہیں۔ فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے علم کی شان پڑھیے۔ حضرت علی اعلان فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ اعلان کر رہے ہیں پوچھو مجھ سے، جو سوال کرو گے جواب قرآن سے دوں گا۔ وہ مولا علی جو دروازہ ہیں شہر علم کا، جب ان کے علم کی یہ شان ہے تو شہر علم میرے مصطفیٰ کریم کی کیا شان ہوگی۔ لوگ نبی کے لیے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ ایسے لوگ کیا واقعی نبی کو مانتے بھی ہیں؟ کیا ان کا واقعی کلمہ پڑھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے انہیں۔ حضرت علی کی ایک شان اور سناؤں گا آپ کو۔ مشکل الآثار میں روایت موجود ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، لشکر نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ حضرت علی جب واپس تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. نبی پاک ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے. حضرت علی اسی وقت آئے، آگے بڑھے اور عرض کی حضور میرے زانوں پہ سر رکھ لیجئے، اس کو تکیہ بنا لیجئے. حضور نے قبول فرمایا. ان کے زانوں ان کی گود میں سر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. سورج کو دیکھتے ہیں، آسمان کے سورج کو. وہ زبان حال سے کہتا ہے میں مغرب میں غروب ہو جاؤں تو اگلی صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہوں. آسمان نبوت کے آفتاب کو جو گود میں ہے اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نماز کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے. آپ نے عصر کی نماز قربان کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت علی کے چہرے پر افسردگی ہے، آزردگی ہے. کیا ہوا؟ حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تمہیں پہلے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں نے اگر تکیہ بنایا تھا اینٹ کو بنانے دیتے. نہیں، حضور نے دعا فرمائی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ، بے شک یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بظاہر دیکھیں تو اللہ کی اطاعت تو یہ ہوتی کہ نماز پڑھتے، وہ تو رسول کی اطاعت میں تھے. پتہ چلا رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. قرآن کی گواہی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے. یہ کہہ کر نبی پاک نے اشارہ کیا جس طرف سورج غروب ہوا تھا، جیسے اس کو کھینچتے ہیں یا واپس بلاتے ہیں. نبی کا اشارہ پا کر ڈوبا ہوا سورج لوٹا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں پر دھوپ چمک رہی تھی. حضور نے حضرت علی سے فرمایا اٹھ، قضا نہیں ادا پڑھ. نبی پاک نے وقت کو لوٹایا. یہ اللہ کی عطا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کی طرف سے بنائے گئے مالک و مختار. یہ حضرت علی وہ ہیں جن کے لیے ڈوبا ہوا سورج لوٹا. آج مولا علی کے محب اگر نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ہم سب کو کتنا خیال کرنا چاہیے. ایک بات آپ کو سنانی ہے اور یہ فرمان خود مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. میرے تمام ناظرین و سامعین بڑے غور سے سنیں. نہج البلاغت میں بھی موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سیہلک فی صنفان، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے. دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق، جو مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھیں گے، یعنی محبت میں افراط کریں گے، وہ محبت ان کو غیر حق کی طرف لے جائے گی. وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ جو مجھ سے بغض رکھیں گے اور اس میں افراط کریں گے، وہ بغض ان کو غیر حق کی طرف لے جائے گا. یعنی اتنی زیادہ محبت جو صحیح نہیں ہوگی وہ بھی، اور ایسی دشمنی جو صحیح نہیں ہوگی وہ بھی. وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالًا نَمَتُ الْأَوْسَطِ، میرے بارے میں بہترین کون ہوں گے؟ جن کی حالت درمیانی ہوگی. فَأَلْزَمُوهُ، اس کو لازم کر لو. وَأَلْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. ریوڑ سے جس طرح بکری الگ ہو تو بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اسی طرح جو میرے بارے میں درمیانہ رکھیں گے، نہ مجھے حد سے بڑھائیں گے نہ میری شان گھٹائیں گے، صحیح شان بیان کریں گے اور
صحیح طور پر ہی بیان کریں گے، نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، ان کو لازم کر لو، اور وہ ہیں اہل سنت و جماعت سواد اعظم۔ فرمایا اس کے ساتھ رہو، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، اور جو ان سے الگ ہوگا وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جائے گا جس طرح وہ بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اور بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ یہ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کنہوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، کنہوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک کے پاس نہیں حضرت علی کے پاس آنا تھا، غلطی سے وہی چلی گئی حضور کے پاس۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو حضرت علی کو کہتے ہیں جی نبیوں سے زیادہ شان ہے ان کی، یا جس طرح کی، تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ حضرت علی نے فرما دیا وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ میرے بارے میں صحیح عقیدے رکھو، صحیح خیالات رکھو۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنی شان والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں۔ اب میں اگر آپ کو ان کے بارے میں مزید ارشادات سناؤں تو آپ کو پتہ چلے یہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے نبی پاک کے کتنے پیارے۔ انہی کو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں کے حلقے میں جو پانی جمع ہو گیا تھا حضرت علی نے پی لیا۔ حضرت علی فرماتے تھے اسی کی برکت سے مجھے علم ملا ہے، مجھے شان ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی انہی کے ساتھ، اور انہی کی اولاد آگے حضرت سیدہ فاطمہ، کیونکہ حضرت سیدہ سے نسب حضور کی طرف جاتا ہے، وہ حسنین کریمین نبی پاک کی اولاد بنے، آگے ان سے سلسلہ اولاد رسول کا چلا۔ یہ خلیفہ رابع، یہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہے، اور انہوں نے خود فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بڑھائے گا، یعنی ان کے ساتھ میری شان کو بڑھائے گا، میں اسے مفتری کی یعنی الزام لگانے والے کی سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا۔ ان کے درمیان کتنی محبت۔ حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان۔ حضرت امام حسن اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھتے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ واقعات آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو قرابت رسول ہیں، جن کی محبت ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدینہ منورہ سے اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کوفہ لے گئے تھے۔ آپ کوفہ میں، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا، اور مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ شہر رسول میں ہنگامے ہوں، بے امنی ہو، یا لوگوں کے اس طرح کے شور شرابے ہوں۔ ادھر یاد رہے، اس حوالے سے میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی فرماتے تھے میرے ساتھ ملو، میری قوت بنو، پھر مل کر ان کو کرے۔ حضرت علی کا موقف حق تھا، سچ تھا۔ حضرت علی نے اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ سے جو اختلاف ہوا، آج مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم جج بن جائیں۔ پوری امت کا موقف ہے، حضرت علی حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا اس کے بارے میں تمام چیزیں واضح کر دی گئیں۔ اب حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں اور آپ جج نہیں بن سکتے۔ اللہ کے سپرد ان کے فیصلے، ان کے معاملے۔ ہاں، یزید پلید کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ضرور ہے، مگر وہ انہو لیس من اہلک والی بات، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی رعایت نہیں، کیونکہ اس کے کرتوت، اس کی سیاکاریاں بہت شدید ہیں۔ اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اشارتاً کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ ایک دن اپنے فرزند حضرت امام حسن کے ہاں رہتے، ایک دن اپنے فرزند حضرت امام حسین کے ہاں رہتے، اور ایک دن اپنی بیٹی سیدہ زینب کے پاس رہتے۔ ابن ملجم، نام اس کا عبد الرحمن ہے لیکن ابن ملجم کہلاتا ہے، اس نے قسم اٹھا لی تھی، یہ کوفہ آ گیا تھا،
اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت علی کو قتل کرنا ہے۔ پھر اسے ایک عورت بھی مل گئی، اس کے عشق میں گرفتار ہوا، اس نے کہا میرا مہر حضرت علی کا سر، تو اس کے ارادے میں اور شدت آ گئی۔ حضرت علی کے سامنے آ کر بیٹھتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ یعنی حضرت علی کو پتہ تھا، دیکھتے تھے، مگر چونکہ اس نے کوئی وار نہیں کیا تھا اس لیے کارروائی نہیں کرتے تھے۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، 17 رمضان کی بات ہے یا ایک آدھ دن آگے پیچھے، کچھ لوگ 19 کہتے ہیں۔ اس نے چونکہ 17 رمضان طے کی تھی، واللہ عالم 17 تھی یا 19 تھی۔ حضرت علی جا رہے تھے اور آپ الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ چھپا ہوا تھا مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے محراب کے پاس۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے علی وہ بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے چہرے پہ تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس ظالم نے تلوار ماری حضرت علی کے چہرے پر، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اس کو ایک ہی بار مارنا، لیکن لوگوں نے اس کو جلا دیا۔ 3 دن تک آپ ظاہری حیات میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مولا علی جن کی شان غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ وہ نبی پاک کے پیارے، وہ تمام اہل ایمان کے لیے بڑی شان والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ، معمولی سانحہ نہیں تھا، بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور دیکھیں خود مسلمان کہلانے والوں نے کیا کیا کیا، پھر اس کے بعد اہل بیت رسول کے ساتھ کیا کیا، میں آپ کو اس کے حوالے سے بہت کچھ سنا چکا ہوں۔ 11 اماموں کے ساتھ کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ لوگ حضرت امام علی مقام کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی بجائے بحثیں کر رہے ہیں ان کے موقف پر۔ ہم لوگ کیسے لوگ ہیں، ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں مولا کائنات کو، وہ شہنشاہ ولایت ہیں، سلاسل طریقت تمام ان تک پہنچتے ہیں، نقش بندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، وہ شہنشاہ ولایت۔ پہلی امتوں میں بھی جو اولیاء کرام ہوئے، حضرت علی ان کے بھی سردار ہیں، انہی کا فیضان ہے، وہ بلا شبہ بڑی شان والے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب اتنے کہ میں کئی نشستیں کروں تب جا کے تھوڑے سے بیان ہو پائیں گے۔ ان کے علم کا مقام، ان کے زہد و تقوی کا مقام، ان کی شجاعت و بہادری کا مقام، اور پھر ان کی کرامات کا بیان اور ان کے فضائل مجھ جیسا شخص ویسے بھی کہاں بیان کر سکتا ہے۔ ہم تو ان کا نام لینے کو بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ان کے صدقے امت مسلمہ کو استحکام عطا فرمائے۔ خاص طور پر وہ علاقے جہاں آج مسلمان مظلوم ہیں، ان مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ ہندوستان میں، کشمیر میں، فلسطین، یمن، شام، عراق، کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان حکمران غافل ہیں۔ رمضان میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ان مقدس ساعتوں میں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صرف ایک شعر پڑھوں گا، اور علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ زیر پاش این جا شکوہ خیبر است، دست او آن جا قسیم کوثر است۔ ان کے قدموں کی شان دیکھنی ہے تو یہ کہ خیبر اس کا شکو کتنا، وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے، اور ان کے ہاتھوں کی شان دیکھنی ہے تو کل قیامت کے دن انہی کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام مسلمانوں کو ملیں گے۔
وہ مولا علی، وہ ہم سب کے پیارے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ ایک سوال مجھے بھیجا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کوئی فوٹو، کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے، جو بنائی گئی ہے یہ فرضی اور خیالی ہے۔ آپ مختلف ملکوں میں طرح طرح کی فوٹو حضرت امام حسین کے نام سے، اہل بیت کے نام سے، یا مصر میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصلی فوٹو نہیں ہے۔ اب آپ ایسی فوٹو دیکھیں گے، آپ کے ذہن میں وہ چہرہ بیٹھ جائے گا، آپ جب سوچیں گے وہی خیال آئے گا۔ تو ان کی کوئی اصلی تصویر نہیں، وہ بڑی شان والے لوگ۔ ہاں، ان کی زیارت ہو جائے تو خود اندازہ کر لیجئے گا حضرت علی کتنے پیارے تھے، کتنی شان والے تھے۔ تو ہم سب کو غلط باتوں پہ نہیں جانا، غلط روایات پہ نہیں جانا۔ میں نے آپ کو بہت مختصر سا کچھ ذکر سنایا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ انشاءاللہ اس جمعہ کو یعنی کل جامع مسجد گلزار حبیب میں واقعہ بدر بیان ہوگا، اعتکاف اور مولا علی کا تذکرہ، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا کل شام سے یہاں، تو اس کی باتیں ہوں گی۔ اور یہ جو میڈیا پر آپ کے ساتھ سلسلہ ہے، اس کا کیا پروگرام رہے گا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں میں نے ان کو بھی ٹائم دینا ہے، کچھ چینلز ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے۔ تو کب نشست ہوگی تو آپ کو یہ پوسٹر لگا دیں گے اور بتا دیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعائیں کیجئے اور کثرت سے دعائیں کیجئے، اس عشرے میں نیکی کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔